خود مختاری یا خودی کی سربلندی کی جانب پہلا قدم ہی یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لیں۔ اہم امور میں دوسروں سے صلاح و مشورہ ضرور لیں، لیکن کسی کو بھی اپنے فیصلوں کا اختیار نہ دیں۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں ڈاکٹر وسیع اللہ، ویلکم کرتا ہوں آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل پر۔ دوستوں، آج ہم انڈیپینڈنسی یا ذاتی خود مختاری پر بات کریں گے اور جانیں گے اس طریقہ کار کے بارے میں جو ہمیں ہماری خود مختاری سے قریب کرتا ہے۔ دوستوں، آپ کتنے خود مختار ہیں؟ آپ کی زندگی کے اہم فیصلے کون کرتا ہے؟ آپ کی خوشی یا اداسی پر کن قسموں کے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں؟ اپنی کامیابی یا ناکامی کے لیے آپ کسے ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ محنت اور قسمت میں سے آپ کسے بڑا یا زیادہ اہم مانتے ہیں؟ دوستوں، اگر ان سوالات سے آپ ذرا بھی دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ انڈیپینڈنسی یا خود مختاری کے حصول کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس بات سے واقف ہونا پڑے گا کہ ہم کوئی بھی عمل کیوں انجام دیتے ہیں اور وہ کون سی باتیں ہیں جو ہماری شخصیت پر بالواسطہ یا بلا واسطہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ یعنی ہم اپنے قول، فعل یا عمل کے ذریعے کس کا بوجھ اٹھاتے ہیں؟ ہمارا بیہیویئر ہمارے اپنے اصولوں پر مبنی ہے یا ہم محض دوسروں سے متاثر ہو کر اپنے اعمال کو انجام دیتے ہیں؟ اور سب سے اہم یہ کہ ہم اپنے وقت، وسائل اور انرجی کا بیشتر حصہ کہاں صرف کرتے ہیں؟ ان سوالات کے جوابوں تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان 4 باتوں کو جاننا ہوگا۔ نمبر 1، اسٹیمولس اینڈ ریسپانس کی تھیوری ہمارے رویے کے بارے میں یا ہمارے بیہیویئر کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے؟ نمبر 2، لوکس آف کنٹرول یعنی اختیار کا علاقہ کیا ہے؟ نمبر 3 اور نمبر 4، سرکل آف کنسرن اور سرکل آف انفلوئنس یعنی دائرہ عمل اور دائرہ اختیار کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1، کلاسیکل کنڈیشننگ تھیوری آف لرننگ۔ اسے اسٹیمولس اینڈ ریسپانس کا نظریہ بھی کہا گیا ہے۔ اسٹیمولس دراصل ایک ایسے سبب کو کہتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم کسی بھی عمل کو انجام دیتے ہیں۔ یہ نظریہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ we are conditioned to respond in a particular way to a particular stimulus، یعنی ہماری کنڈیشننگ یا ہماری تربیت کچھ اس طور پر ہوئی ہے کہ ہم مخصوص محرک پر مخصوص قسم کے رد عمل کا اظہار کریں۔ ماہرین نفسیات کا ایک طبقہ جس میں سگمنڈ فرائڈ کا بھی نام شامل ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بچپن میں جس طرح سے ہماری تربیت ہوتی ہے یا جن حالات سے ہمیں سابقہ پڑتا ہے، یہ تمام باتیں ہماری شخصیت، ہمارے کردار اور ہمارے اخلاق پر تاعمر اثر انداز رہتی ہیں۔ البتہ دی مین سرچ فار میننگ کے مصنف وکٹر فرینکل کا نظریہ ذرا مختلف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ برے سے برے حالات میں بھی انسان کے پاس اپنے رویے کا اختیار رہتا ہے۔ اس کے مطابق بٹوین اسٹیمولس اینڈ ریسپانس مین ہیز فریڈم ٹو چوز، یعنی ایک انسان کو کب اور کیسے بیہیو کرنا ہے یا کن حالات میں کس قسم کے رد عمل کا اظہار کرنا ہے، یہ بات مکمل طور پر انسان کی اپنی ذات پر منحصر ہے۔ یعنی اسٹیمولس پر ریسپانس دینا ہے یا نہیں دینا ہے، اس بات میں انسان آزاد ہے۔ اچھا، یہ محرک یا اسٹیمولس کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، کوئی کلر، اسمیل، سائن، سمبل، سچویشن، ساؤنڈ یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کو کسی کام کی ترغیب یا تحریک ملے، اسے اسٹیمولس کہتے ہیں۔ مثلا جب آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں ہری یا لال بتی کو دیکھ کر آپ رکنے یا بڑھنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں جہاں آپ نے کبھی کوئی خوفناک حادثہ دیکھا ہوتا ہے تو آپ خود بخود کانشیس ہو جاتے ہیں۔ اگر اسی بات کو تعلیمی نظام کے تناظر میں دیکھا جائے تو جب ہمارا سامنا کسی ایسے ٹیچر سے ہوتا ہے جس کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا تو ہم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس سے ملاقات کریں، حال چال لیں، خیریت معلوم کریں اور کچھ نیا سیکھیں۔ اسی کے برعکس جب ہمارا سامنا کسی ایسے ٹیچر سے ہوتا ہے جس کا رویہ ہمارے ساتھ بدقسمتی سے اچھا نہیں تھا تو ہمارا رویہ خود بخود مختلف ہو جاتا ہے اور ہمیں بہتر رویے کے اظہار کے لیے یا اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے انٹینشنلی ایک کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ایک ٹیچر جس کا رویہ ہمارے ساتھ بہتر تھا، ہم خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے اور ہمیں اپنے بیہیویئر کے اظہار کے لیے کسی طرح کی کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی، جبکہ دوسری صورت میں ہمیں اپنے بیہیویئر کو بہتر بنانے کے لیے ایک کوشش کرنی پڑی۔ مذکورہ مثال میں ٹیچر کا نظر آنا ہمارے لیے ایک محرک کا کام کر رہا ہے اور اس محرک پر ہم نے ایک رد عمل کا اظہار کیا۔
بیہیویئرزم کی اصطلاح میں دراصل یہی رد عمل ریسپانس کہلاتا ہے۔ دوستوں، خود مختاری کے اس سفر میں اسٹیمولس اینڈ ریسپانس کے تعلق کو جان لینے کے بعد میں جو دوسرا نقطہ سمجھنے کا ہے وہ ہے دا لوکس آف کنٹرول، یعنی اختیار کا علاقہ۔ دا لوکس آف کنٹرول، اختیار کا علاقہ، وہ مرکزی نقطہ جہاں سے ہماری زندگی کنٹرول ہوتی ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 ایکسٹرنل اور نمبر 2 انٹرنل لوکس آف کنٹرول۔ اس کے بارے میں جاننا اس وجہ سے بھی اہم ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے فیصلوں پر یا ہمارے بیہیویئر پر کون سی چیز اثر انداز ہو رہی ہے یا کن بنیادوں پر ہم اپنے اعمال کو انجام دے رہے ہیں۔ یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جو خارجی عوامل سے متاثر ہو کر زندگی گزارتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو انٹرنلی کنٹرول ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ ویلیوز، پرنسپلز اینڈ پرائیورٹیز کے اکارڈنگ اپنی لائف کو کانشیسلی گورن کرتے ہیں۔ ان کے ویژن، مشن اور کچھ خواب ہوتے ہیں اور بس انہی کے گرد وہ محو طواف رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا لوکس آف کنٹرول انٹرنل ہوتا ہے۔ یہ اپنے تمام اعمال میں، اپنے تمام فیصلوں میں انٹرنلی کنٹرول ہوتے ہیں، یعنی انہیں کیا فیصلہ کرنا ہے اس بات میں باہر کی دنیا اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ان کے خود کے اپنے اصولوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ وہیں دوسری جانب لوگوں کی ایک دوسری قسم ہے، وہ باہر کی دنیا سے متاثر ہو کر اپنے اعمال کو انجام دیتی ہے۔ یہ حالات، واقعات، حادثات اور لوگوں کے رویوں سے مروب رہتے ہیں۔ اگر دوسروں نے گاڑی لی ہے تو ہم بھی گاڑی لیں گے، دوسرے نے بڑا گھر بنایا ہے تو ہم بھی بڑا گھر بنائیں گے، دوسرے کا بچہ وہاں پڑھ رہا ہے تو ہم اپنے بچے کو وہیں پڑھائیں گے۔ یہ مطلب کمپیئر کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو دوسروں سے، یا دوسروں سے مروب ہوتے رہتے ہیں۔ بھاشا میں اگر ان کو ڈیسکرائب کیا جائے تو کچھ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس۔ ان کا خود کا کوئی اپنا وجود نہیں ہوتا، یہ بے وزن لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، انٹرنل اور ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول کو جاننے کے لیے ہم اس مثال کا سہارا لے سکتے ہیں۔ مان لیتے ہیں کہ یہ ایک انڈا ہے اور یہ اس کا شیل ہے۔ اب چاہے آپ آملیٹ بنائیں یا اس میں سے چوزا نکلے، اس شیل کو بہرحال ٹوٹنا ہے۔ تو یہ جو یہ شیل کا ٹوٹنا ہے، دراصل یہ ایک ریسپانس ہے، یعنی ایک فورس لگے گی، یا تو انٹرنل لگے گی یا ایکسٹرنل لگے گی۔ فار ایگزامپل، جب آپ آملیٹ بنا رہے ہوتے ہو تو باہر کی ایک فورس کے ذریعے سے اس کا شیل بریک کرتے ہو۔ جب یہ شیل بریک ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی لائف ڈیڈ ہو جاتی ہے، اور یہاں پر اس کے آگے اس کی زندگی نہیں ہوتی، بس آملیٹ تک محدود ہو جاتا ہے یہ انڈا۔ وہیں دوسری جانب جب یہ انڈا انٹرنلی کنٹرول مطلب انٹرنل فورس کی وجہ سے بریک ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پر ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے۔ دراصل یہی ہے لوکس آف کنٹرول۔ جب آپ باہر کے خارجی عوامل کی بنیاد پر یا باہری فورس کی وجہ سے اپنے کسی بھی عمل کو انجام دیتے ہیں تو وہاں پر آپ کی ویلیو دراصل اسی انڈے کی مانند ختم ہو جاتی ہے۔ جبکہ دوسری جانب جب آپ اپنی ویلیوز، پرنسپلز اینڈ پرائیورٹیز کے اکارڈنگ اپنے اعمال کو انجام دیتے ہیں یا اپنے بیہیویئر کو کنٹرول کرتے ہیں تو وہاں پر آپ خود مختار بنتے ہیں۔ دوستوں، خود مختاری کے اس سفر میں اب تک اسٹیمولس اینڈ ریسپانس اور لوکس آف کنٹرول کی تھیوری کے ذریعے ہم نے یہ جانا تھا کہ ہم کوئی بھی عمل کیوں انجام دیتے ہیں اور ہمارا بیہیویئر کہاں سے کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے۔ آج ہم سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن کے بارے میں جانیں گے۔ دوستوں، وقت، وسائل اور انرجی کے استعمال کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 وہ لوگ جو سرکل آف انفلوئنس پہ فوکس کرتے ہیں، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو سرکل آف کنسرن پہ فوکس کرتے ہیں۔ سرکل آف انفلوئنس، اس میں وہ تمام باتیں آتی ہیں جن پر ہم اپنے وقت کے ذریعے سے، توانائی کے ذریعے سے یا ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے ذریعے سے اثر ڈال سکتے ہیں، اور اسے دائرہ اختیار کہتے ہیں۔ اور لوگوں کی دوسری قسم جو سرکل آف انفلوئنس کے بجائے سرکل آف کنسرن پہ فوکس کرتی ہے۔ سرکل آف کنسرن، اسے دراصل دائرہ فکر کہتے ہیں، یعنی ایسی باتیں جن پر ہم صرف سوچ سکتے ہیں اور ان پر غم کر سکتے ہیں اور ان کو لے کر ہم پریشان ہو سکتے ہیں،
لیکن اسے ہم بدل نہیں سکتے. مثلا کوئی بھی ایسی پریشانی آ گئی جسے آپ بدل نہیں سکتے. مثلا کوئی اپنا آپ کا گزر گیا، تو ایسے میں آپ اسے واپس تو نہیں لا سکتے. ہاں کچھ چیزیں ہیں جنہیں آپ بدل سکتے ہیں. آپ خود کو بہتر بنا سکتے ہیں. تو یہ جو خود کو بہتر بنانا ہے، وہاں پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، یہ چیز کیا ہے؟ یہ دائرہ اختیار میں آتی ہے. یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اگر پریشان ہیں تو آپ اپنے ذہن کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کام کر سکتے ہیں. اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہیں تو اس مصیبت کو جان سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے اور اس کو کیسے سولو کیا جائے. اس بات کو لے کر فکر مند ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جس پر ہم وقت لگا کر یا اپنی توانائی لگا کر اس چیز کو یا سچویشن کو بدل سکیں، وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمارے سرکل آف انفلوئنس میں آتی ہے، یعنی ہمارے دائرے اختیار میں آتی ہے وہ چیز. یہیں پر دوسری قسم ان لوگوں کی جو سرکل آف کنسرن پہ فوکس کرتی ہے، وہ کیا کرتی ہے کہ ایسی چیزوں پر اپنا وقت لگاتی ہے یا اپنی توانائی یا اپنی ذہنی قوتیں لگاتی ہے جس کو وہ بدل نہیں سکتے. مثلا ایک انسان کو کہیں جانا تھا اور جب جانے کا ٹائم آیا تو اس وقت کیا ہوا؟ بارش آ گئی. اب بارش کی صورت میں اس انسان کے پاس میں دو آپشن ہیں. یا تو یہ موسم کی خرابی کا رونا روئے، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ چھاتے کا انتظام کرے اور اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائے. تو دراصل یہ جو بارش کا رونا ہے یا پھر کیا نام ہے موسم کو لے کر پریشان رہنا ہے، یہ کیا ہے؟ فکر کرنا ہے صرف، اور اس پر جو ایکشن لینا جو اس کے اختیار میں ہے، یعنی چھاتے کا استعمال کر کے یہ اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کے اختیار میں. تو سرکل آف انفلوئنس میں وہ باتیں شامل ہیں جو اختیار میں ہیں، اور جو چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہیں وہ کہاں پر؟ وہ سرکل آف کنسرن میں شامل ہیں. سرکل آف کنسرن میں رہنے سے ہمارے اندر بہانے بازی اور الزام تراشی کا مادہ پیدا ہوتا ہے. ہم ایکسکیوزز کرنے اور بلیم گیم کھیلنے میں بھی ماہر ہو جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ جن مسائل میں بھی ہم گرفتار ہیں اس کے لیے کوئی اور ہی ذمہ دار ہے، اور ہم ان پریشانیوں کو لے کر یا کچھ نہیں کر سکتے، یا ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے. اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ میں، اس کے لیے ہم کہیں سے قطعی طور پر بالکل بھی رسپانسبل نہیں ہیں. ہم بس ان پریشانیوں پر پریشان ہو سکتے ہیں، کڑ سکتے ہیں، اور اپنی مشکلات دوسروں کو بتا سکتے ہیں اور ان کی ہمدردی حاصل کر سکتے ہیں، اور بدلے میں تھوڑی سی انہیں اداسی دے سکتے ہیں. اس قسم کا رویہ رکھنے والے لوگ سائیکالوجی کی اصطلاح میں یا علم نفسیات کی اصطلاح میں نیگیٹو، ریئیکٹیو یا فکس مائنڈ سیٹ کے لوگ کہے جاتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کو فکس مائنڈ سیٹ کہا جاتا ہے یا پھر نیگیٹو یا ریئیکٹیو پیپل کہا جاتا ہے. وہیں پر ہم اسے اگر کہتے ہیں آسان بھاشا میں مانیں تو یہ لوگ کنویں کے مینڈک ہوتے ہیں. ان کے بلیف بڑے پکے ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی یا جو بھی سچویشن اس وقت چل رہی ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے، اس کے بدلاؤ کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا، بس اس پر رویا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا جا سکتا. وہیں پر دوسری قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو سرکل آف انفلوئنس پہ فوکس کرتی ہے، یعنی اپنے دائرہ اختیار پر فوکس کرتی ہے. مثلا جب تمام کا تمام میڈیا گلوبل وارمنگ کا رونا رو رہا ہوتا ہے اور پولیٹیشینز اس پہ بیان در بیان دیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں لوگوں کی ایک قسم جو سرکل آف کنسرن پہ فوکس کرتی ہے وہ اس بات پر اپنا ٹائم سرو کرتی ہے اور اس پر بات چیت کرتی رہتی ہے اور بحث بازی میں مبتلا رہتی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور یہ گلوبل وارمنگ کے لیے کہتے ہیں بڑھتی آبادی ذمہ دار ہے، یا یہ ذمہ دار ہے، یا پھر جو ٹیکنالوجی کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے. وہیں دوسری جانب ان لوگوں کی ایک قسم ان لوگوں کی ہوتی ہے جو سرکل آف انفلوئنس پہ فوکس کرتے ہیں، یعنی دائرہ اختیار پر فوکس کرتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ اگر بڑھ رہی ہے حقیقتاً، تو ایسے میں یہ غور و فکر کرتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے دائرے اختیار میں آتی ہیں، یہاں پر کون سی ایسی چیزیں ہیں یا کون سے ایسے قدم ہیں جو ہم اٹھا سکتے ہیں. مثلا ہم ایک پیڑ لگا سکتے ہیں، کیونکہ گرینری کی کمی کی وجہ سے گلوبل وارمنگ میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہم اپنا ایک پودا لگا سکتے ہیں، تھوڑا سا ہی صحیح لیکن ایک بدلاؤ لا سکتے ہیں. ہم اپنے گرد و پیش کے اس پہ اثر رکھتے ہیں. ہم ظاہر سی بات ہے ایک انسان پوری دنیا کو نہیں بدل سکتا،
لیکن وہی انسان اپنے گھر کے یا آپ آس پاس کے ایریاز کو تو تھوڑا سا انفلوئنس کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ علمی قابلیت رکھتے ہیں یا لکھنا پڑھنا جانتے ہیں تو آپ اپنی تحریر کے ذریعے سے اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے کہ آپ کے دائرۂ اختیار میں آ رہی ہے یہ چیز۔ لیکن وہیں پر صرف رونے اگر بیٹھ جاتے ہیں آپ، یہ کیا ہے کہ آپ سرکل آف کنسرن پہ فوکس کر رہے ہیں۔ تو سرکل آف انفلوئنس میں رہنے سے آپ رسپانسبل بنتے ہیں، اکاؤنٹیبل بنتے ہیں اور اپنی کامیابی کے لیے ایک ذمہ دار انسان بنتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب تک کہ آپ اپنی لائف کا چارج اپنے ہاتھوں میں نہیں لیتے ہیں تب تک کہ آپ رسپانسبل نہیں بنتے اور تب تک آپ خود مختار بھی نہیں بنتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کو خود مختار بننا ہے تو آپ کو ذمہ دار بننا ہوگا، آپ کو اپنی رسپانسبلٹی کو پہچاننا ہوگا اور اپنی لائف کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا۔ لوگ میڈیا کیا کہتی ہے، لوگ کس ٹرینڈ کو فالو کر رہے ہیں، اس بات سے پرے ہٹ کے یا اس بات سے صرف نظر کرتے ہوئے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے دائرۂ اختیار میں کیا ہے، آپ کی پرائیورٹیز کے اکارڈنگ کون سی چیز ہے جس پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ سرکل آف انفلوئنس اور سرکل آف کنسرن، دراصل یہ بہت بڑا کوئی موضوع نہیں ہے، اس میں صرف دو باتیں جاننے کی ہیں، وہ یہ کہ آپ ان چیزوں پر فوکس کریں جو آپ کے دائرۂ اختیار میں ہیں۔ تو یہ چیز کیا ہے، آپ سرکل آف کنسرن پہ فوکس کر رہے ہیں، سرکل آف انفلوئنس پہ فوکس کر رہے ہیں۔ اور جب آپ ایسی چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں جو آپ کے دائرۂ اختیار میں نہیں ہے، یعنی کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو گیا تو آپ وہاں پر ان چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں جو آپ نہیں بدل سکتے، یعنی بارش ہو گئی، گرمی ہو گئی، سردی ہو گئی، یا کوئی قدرتی واقعہ رونما ہو گیا، یا کوئی ایک بڑا ایسا عمل واقع ہو گیا جس سے آپ کو پریشانی ہے لیکن آپ اسے بدل نہیں سکتے۔ مثلا ملک کی پالیسی یا پورے ورلڈ آرڈر کی پالیسی، آپ یہاں پر کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں، آپ صرف جس پر اختیار رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی اپنی ذات، تو آپ اپنی ذات کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ ایک پرو ایکٹیو اپروچ اختیار کر رہے ہیں، اور پرو ایکٹیو اپروچ جب آپ اختیار کرتے ہیں تو آپ خود مختاری کی جانب بڑھنے لگتے ہیں۔ اچھا، یہ جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ سرکل آف انفلوئنس پہ فوکس کرتے ہیں، ان کے نزدیک جو بھی معاملہ درپیش ہوتا ہے اس پر ہم تین طرح سے ریئیکٹ کر سکتے ہیں، یعنی تین طرح سے ہم کنٹرول رکھتے ہیں ان پریشانیوں پر۔ یا تو ہم ڈائریکٹ کنٹرول رکھتے ہیں پریشانیوں پر، یعنی کوئی ایسی چیز جیسے ہماری عادت ہو گئی، کوئی عادت اگر ہماری خراب ہے یا کوئی ایسی عادت ہے ہمارے اندر پائی جاتی جو ہماری کامیابی کے بیچ میں یا کامیابی کی راہ میں ایک حائل ہو رہی ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ہماری ایک ایسی پرابلم ہے جس کو ہم ڈائریکٹ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی عادت کو بہتر بنا سکتے ہیں، اس کے لیے کام کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں۔ ہمیں پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہم پڑھنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے طریقے ہیں، کون سا ٹیچر ہے جو ہمیں اچھا پڑھا سکتا ہے۔ دوسری پریشانی وہ ہوتی ہے جہاں پر ہم اس پر انڈائریکٹ کنٹرول رکھتے ہیں، یعنی ایسی سچویشن جہاں آپ پورے کے پورے مسئلے پر کنٹرول نہیں رکھتے ہیں لیکن آپ اس ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں جس سے وہ جو ٹیم اس پریشانی سے جوجھ رہی ہوتی ہے۔ مثلا جب آپ کسی میچ میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو سارے کے سارے پلیئر کا رول آپ اکیلے نہیں نبھا سکتے، لیکن آپ اپنے حصے کا رول نبھا سکتے ہیں وہاں پر۔ دوسرے پلیئرس کے ساتھ میں آپ کوآپریٹ کر سکتے ہیں، کولیبوریٹ کر سکتے ہیں، ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں، ان سے مدد لے سکتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ انڈائریکٹ کنٹرول رکھتے ہیں سچویشنز پہ۔ اور ایک سچویشن ایسی ہوتی ہے یا پریشانی یا مسئلہ ایسا ہوتا ہے جہاں پر آپ کوئی کنٹرول نہیں رکھتے ہیں۔ مثلا کوئی ایک ایسا بڑا واقعہ رونما ہو گیا، قدرتی آفات آ گئی یا کچھ بھی اس قسم سے جو آپ کے دائرۂ اختیار کے باہر ہے، تو ایسے میں آپ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ دوستوں، خلاصہ کلام یہ کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا خود مختاری کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو خود سے روبرو ہونا پڑے گا، جاننا پڑے گا کہ آپ کون ہیں، کس طرح کے انسان ہیں، آپ کا بیہیویئر کیسا ہے اور کن باتوں سے متاثر ہو کر آپ اپنے اعمال کو انجام دیتے ہیں، آپ کی ترجیحات کیا ہیں، آپ اپنے وقت، وسائل اور انرجی کو کہاں استعمال کرتے ہیں، یعنی آپ سرکل آف انفلوئنس پر فوکس کرتے ہیں یا سرکل آف کنسرن پر فوکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کون سے محرکات ہیں جو آپ کے اعمال کی انجام دہی کا سبب بنتے ہیں۔ مذکورہ تمام باتوں کا لب لباب یا ماحصل یہ ہے کہ آپ
ایکسکیوزز اینڈ بلیم کے رویے سے آزاد ہو کر اپنے تمام اعمال کو شعوری اور اختیاری طور پر انجام دیں۔ دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ فقط والسلام، اللہ حافظ۔ دوستوں خلاصہ کلام یہ کہ اگر آپ انڈیپینڈنٹ زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا خود مختاری کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو خود سے روبرو ہونا پڑے گا، جاننا پڑے گا کہ آپ کون ہیں، کس طرح کے انسان ہیں، آپ کا بیہیویئر کیسا ہے اور کن باتوں سے متاثر ہو کر آپ اپنے اعمال کو انجام دیتے ہیں، آپ کی ترجیحات کیا ہیں، آپ اپنے وقت، وسائل اور انرجی کو کہاں استعمال کرتے ہیں، یعنی آپ سرکل آف انفلوئنس پر فوکس کرتے ہیں یا سرکل آف کنسرن پر فوکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کون سے محرکات ہیں جو آپ کے اعمال کی انجام دہی کا سبب بنتے ہیں۔ مذکورہ تمام باتوں کا لب لباب یا ماحصل یہ ہے کہ آپ ایکسکیوزز اینڈ بلیم کے رویے سے آزاد ہو کر اپنے تمام اعمال کو شعوری اور اختیاری طور پر انجام دیں۔ دوستو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ فقط والسلام، اللہ حافظ۔